یہ وہ وقت تھا جب اسلام مکہ میں تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مشکلات اور آزمائشیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ قریش کے سردار، جو اسلام کے خلاف تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے نئے طریقے تلاش کر رہے تھے۔ ہر دن کسی نہ کسی مظلوم کو اسلام قبول کرنے کی سزا دی جاتی۔ انہی دنوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی طبیعت میں سختی اور بے خوفی تھی۔ وہ جو ٹھان لیتا اسے کر کے دکھاتا۔ قریش کا سب سے بہادر، طاقتور اور نڈر شخص، جس کے غصے سے سب ڈرتے تھے، مگر تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہی شخص جو کل تک اسلام کو مٹانے کے در پہ تھا، کل وہی اس کا سب سے بڑا محافظ بننے والا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی، جو تاریخ کا ایک یادگار لمحہ بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنی عدی سے تھا۔ ان کے والد خطاب بن نفیل مکہ کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی بہادری، طاقت اور عقل و فہم کے مالک تھے۔ وہ گھوڑ سواری، تلوار بازی اور کشتی میں اپنی مثال اب تھے۔ ان کی جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک نوجوان کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سخت گیر تھی، لیکن ان میں انصاف پسندی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ عرب کے رسم و رواج کے سخت پابند تھے اور ہمیشہ اپنی روایات کے تحفظ کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مکہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ ایک نیا دین ان کی آبائی روایات کو ختم کر دے گا۔ اس خیال نے انہیں اسلام کا شدید ترین دشمن بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سخت مخالف تھے۔ وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے میں پیش رہتے اور انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کمزور غلامہ کو دیکھا جو مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ اس پر سختی کرنے لگے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، لیکن وہ عورت ہر ظلم سہتی رہی مگر اپنے ایمان پر قائم رہی۔ اس واقعے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک ہلچل مچا دی، لیکن وہ ابھی بھی اپنی اسلام دشمنی میں ڈٹے رہے۔ ایک دن قریش کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے اپنی تلوار لے کر نکلے تاکہ اس نئے دین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے تو خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے چالاکی سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں تاکہ مکہ اس نئے فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ان کی بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے غصے میں بہن کو دھکا دیا جس سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہمت نہ ہاری اور کہا، عمر تم ہمیں جتنا چاہے مار لو لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے کہا، وہ صحیفہ مجھے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ پہلے وضو کریں پھر قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور جب قرآن کا نسخہ کھولا تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیات سامنے آئیں۔ ترجمہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھو۔
یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لمحے ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہاں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم خوف زدہ ہو گئے کہ شاید وہ نقصان پہنچانے آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھلوایا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے خوشی سے کہا، اللہ اکبر، آج اسلام کو طاقت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد حوصلہ ملا۔ وہ جو کل تک چھپ کر عبادت کرتے تھے، آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، عمرہ ابو جہل میں سے جسے تو بہتر سمجھے، اسلام کی عزت کے لیے اسے اسلام میں داخل کر دے، اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام تاریخ کا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے اسلامی تحریک کو مزید مضبوط کر دیا۔ وہ اسلام کے سب سے بہادر اور نڈر محافظ بن گئے۔ بعد میں جب وہ خلیفہ بنے تو دنیا نے ان کے عدل و انصاف کی مثالیں دیں۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان اور ہدایت عطا فرمائے۔